اسرائیل اب ڈر جاتے اللہ سے، انہیں معلوم ہو چکا ہوتا کہ کس طرح ہم اللہ کی قدرت میں ہیں، تصرف میں ہیں، گرفت میں ہیں، اور ہم کہیں بھی بھاگ سکتے نہیں ہیں، دھوکہ دے سکتے کہ قتل تو دھوکے سے کیا نا، لیکن اللہ نے وہ بھی ظاہر فرما دیا۔ واللہ مخرج، اللہ نے اس کو بھی ظاہر فرما دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے، وہ اللہ سے ہمیشہ کے لیے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نہ نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اور میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس قدر اللہ کی نشانیاں، قدرتیں اور معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد چاہیے تو تھا کہ دل نرم پڑ جاتا، حقیقی ایمان داخل ہو جاتا دلوں میں، دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا، محکم ہو جاتا، لیکن یہ نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے۔ چاہیے تھا کہ نرم ہو جاتے لیکن سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اب تمہارے دل پتھر کی طرح ہیں۔ جس طرح پتھر میں صلابت ہے، سختی ہے، پتھر نرم چیز، اسی طرح تمہارا دل بھی پتھر کی طرح سخت ہو چکا ہے اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں۔ اور یہ اصل میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، امت محمدیہ کو۔ ہم بھی ہزارہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنی زندگی میں ہمارے دل پتھروں کی طرح ہیں، یعنی کیفیت ہماری ایسی ہے کہ ہم سیریس تک نہیں لیتے دین کو، ہم سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں آخرت کو، ہم سیریس ہی نہیں اللہ کے معاملے میں، خدا کی ذات کو سیریس نہیں لیتے، آخرت کو سیریس نہیں لیتے سنجیدہ، یعنی واقعی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ آخرت ہے، اس نے آنا ہے، ہمیں پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ یہ کیفیت کو ہم سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اگر یہ کیفیت سنجیدگی اختیار کر جائے تو پھر انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی، کہا ام المومنین میرا دل سخت ہے، تو میں چاہتی ہوں میرا دل نرم پڑ جائے، میرا دل، میں سخت قلب اور سخت دل رکھنے والی عورت ہوں، یعنی اللہ کی بات سن کے، آخرت کی بات سن کے، دوزخ کی بات سن کے، اللہ کے عذاب اور گرفت کی بات سن کے میرا دل نرم نہیں پڑتا، سخت ہے، تو کیا کروں؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کر، 20 مرتبہ اپنے آپ سے کہہ کہ تو نے بہت جلد مر جانا ہے، اور تیری حقیقی زندگی مرنے کے بعد شروع ہونی ہے، اصل اور ہمیشہ کی زندگی۔ وہ کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوئی، اس نے کہا ام المومنین میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا میں ویسے کرتی چلی گئی، اور اب میرا دل بہت نرم ہو چکا ہے، اب میں اللہ کی بات سنتی ہوں یا آخرت کی بات سنتی ہوں یا قرآن کی بات سنتی ہوں تو میرے دل میں نرمی آ جاتی ہے، میری آنکھیں ڈبا سی جاتی ہیں، ان میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، بنی اسرائیل کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، لیکن نتیجہ ادھر بھی وہی تھا، نتیجہ ادھر بھی یہی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تمہارے دل اللہ کی نشانیاں دیکھ کر نرم نہیں پڑے بلکہ پتھروں کی طرح ہو گئے، سخت۔ جس طرح پتھر پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اسی طرح تمہارے دل پر کوئی چیز اثر۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز ایسا نہیں کہ قرآن میں اثر نہیں ہے، اللہ کی آیات میں اثر نہیں ہے۔ بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اگر تم پر اللہ کی آیات کا اثر نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا ہے یا اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تم پر تمہارے ان گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے جو تم کرتے رہے ہو، تمہارے دلوں پر ان گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے جو تم آج تک کرتے آئے ہو۔ ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی اثر اور نتیجہ تو نکلے گا نا۔ جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلب مومن جو ہے وہ صاف ستھرا آئینے کی طرح ہوتا ہے،
جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس دل پر ایک کالا دبا لگ جاتا ہے، نقطہ۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، پلٹ کر پھر سے گناہ کرے تو ایک اور دبا لگا دیا جاتا ہے، کالا۔ اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو اس کا سارا دل ہی سیاہ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے نیکی اور گناہ برابر ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی کیفیت ہے، ہم نیکی کر کے سکون محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اور برائی کر کے ہمارے اندر بے چینی، شرمندگی، ندامت اور پشیمانی ہم سے ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جب نیکی کرتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں، گناہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی، کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہی تو ایمان ہے، یہی تو کہ تجھے نیکی کے اندر سکون نصیب ہو، یہی تو ایمان ہے۔ ایمان تھا تو وہ تجھے بتا رہا ہے نا کہ یہ خیر والی چیز ہے، تبھی وہ تجھے سکون دلا رہا ہے۔ اور اگر تیرے اندر ایمان باقی نہ ہو تو پھر تجھے نیکی میں سکون۔ اب ہم غور کر لیں، اگر قرآن پڑھتے ہوئے طبیعت بڑی جلدی اکتا جاتی ہے یا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوئے طبیعت بہت جلد اکتا جاتی ہے یا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، تو ہمیں خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم ایمانی اور دینی حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر ہم آج بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ہمیں جان لینا چاہیے بالآخر موت تو ہے، اس ساری غفلت کے بعد بالآخر موت تو پھر ہے ہی۔ میری بات سمجھے ہیں آپ یا نہیں سمجھے؟ تو احساس سے ایک تفکر دے رہا ہوں، تدبر کا احساس دے رہا ہوں، غور و فکر کا احساس دے رہا ہوں کہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ تو ہماری بھی وہی کیفیت جو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی بیان کی۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہم اللہ کی بات سن کے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ جو جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بات سن کے، قرآن کی بات سن کے، آخرت کی بات سن کے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا دل ابھی پتھر نہیں ہوا۔ جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جانا، طبیعت کا ڈر جانا اللہ کی ذات سے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اور فرمایا اشعو اشد قسوہ، اب پتھروں جیسے بھی نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں تمہارے دل۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیوں؟ کیونکہ تم نے پتھروں کو نہیں دیکھا، بے شک بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور تم نے ایسے پتھر بھی نہیں دیکھے جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایک تیسری قسم کے بھی پتھر ہیں، اگر ان سے نہریں جاری نہیں ہوتی، اگر ان سے چشمے جاری نہیں ہوتے تو کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اور خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم دن رات کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں دن رات اور جو آپ کر رہے ہیں دن رات۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس نے فیصلہ سنانا ہے قیامت کے دن کا، ہم اس کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ جس نے فیصلہ سنانا ہے قیامت کے دن کا، ہم اس کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہیں، اپنی تنہائیوں پر، اپنی جلوتوں پر، اپنی محفلوں پر۔ حضرت محترم، یہ قرآن نے بنی اسرائیل کی ایک کہانی سنا کے بات ختم نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت ہدایت دی ہے، ہدایت کی دعوت دی ہے کہ دیکھو پتھروں میں ایسی ایسی قسمیں، کسی سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کسی سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں میں بھی اللہ نے شعور رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر کس طریقے سے دی ہے سنیے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، یہ بنی اسرائیل کو فرمایا تھا، دعوت یہاں بھی ہمیں دی جا رہی، لیکن الگ سے بھی ہمارا نام لے کے اللہ نے ہمیں دعوت دی۔ فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ
وما نزل من الحق، فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت ابھی بھی نہیں آیا وہ وقت کہ ان کے دل اللہ کے ہاں ڈرتے ہوئے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں اس حق کے لیے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی شریعت محمدی، قرآن و سنت، اس کے لیے اپنا جسم پیش کریں کہ ہم آج کے بعد منمانیاں چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنا ہر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ فرمایا الم یعن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی کسی انتظار میں ہیں کہ وہ وقت آئے گا پھر میں توبہ کروں گا؟ ابھی بھی کوئی انتظار ہے؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفیاء میں سے ہوئے، ڈاکو تھے لیکن عام ڈاکوؤں کی طرح نہیں تھے۔ ایک دن ایک شخص اس نے سنا کہ اس راستے سے جو بھی گزرتا ہے فضیل اسے لوٹ لیتا ہے۔ اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، اپنا سارا پیسہ یہاں جنگل میں دفنا جاتا ہوں ایک جگہ، واپسی پہ یہاں سے لے لوں گا، ڈاکوؤں نے باقی قافلہ بھی لوٹا تو میرا مال تو بچے گا ہی۔ وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جھونپڑی میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نے کہا یار کام بن گیا، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو اپنی امانت پکڑاتا ہوں، واپسی پہ لیتا جاؤں گا۔ اس نے امانت رکھوائی، کہا یہ میری امانت رکھ لیں، انہوں نے کہا بیٹا رکھ دو یہاں پر۔ جب آگے سفر کے لیے نکلے، ڈاکو پڑے، سارا قافلہ لوٹ لیا گیا، یہ خوش تھا کہ میرا مال محفوظ ہے۔ واپسی پہ جب اپنی امانت لینے کے لیے آیا تو دیکھا کہ وہ سارے ڈاکو جنہوں نے قافلہ لوٹا تھا وہ نیچے بیٹھے ہیں، اور جس کو امانت رکھوائی تھی وہ اوپر بیٹھا ہے، یعنی وہ ڈاکوؤں کا سردار ہے، چیف ہے ان کا، اور وہ آپس میں پیسے بانٹ رہے ہیں۔ کہنے لگا ہائے مصیبت، میں نے اپنا پیسہ خود ہی ڈاکوؤں کو دے دیا، یہ کیسی مصیبت مجھ پہ آئی۔ واپس جانے لگا کہ کہیں مجھے مارا ہی نہ۔ تو فضیل ابن عیاض نے آواز دی، کہا ادھر آؤ۔ کہا جی جناب۔ کہا امانت رکھوا کے گئے تھے نا؟ کہا ہاں جی۔ کہا جہاں رکھی تھی وہیں سے جا کے اٹھا لو۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ ڈاکو ہے، ادھر سے لوٹتے ہیں، جو رکھوا جائیں وہ کھاتے نہیں ہیں، یہ عجیب آدمی ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ ملنے کے لیے وہاں سے گزرا، اس کا دل چاہا کہ میں مل لوں، حاضر ہوا ملنے کے لیے، آیا ان ڈاکوؤں کے پاس، کہا جی فضیل آپ کے چیف سے ملنا ہے، سردار سے۔ اس نے کہا وہ نماز پڑھ رہا ہے دریا کے کنارے۔ تو وہ آنے والا کہنے لگا نماز کا وقت تو نہیں ہے، کہتا سارا دن نفلی نماز پڑھتا رہتا۔ عجیب ہے، اچھا تو یہ دوپہر ٹائم کھانے پہ آئے گا تمہارے ساتھ؟ کہا نہیں، وہ روزہ رکھتا ہے ہمیشہ۔ بڑا عجیب انسان ہے، ڈاکو ہے، چوری نہیں چھوڑتا، ڈاکہ نہیں چھوڑتا، دن بھر روزہ اور نوافل اور تلاوت۔ ایک دن ایک گھر پہ نقب زنی کی اور وہاں پہ چوری کرنے کے لیے اپنا سراغ بنایا۔ جب دیوار کے اوپر چڑھے تو گھر میں ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ اسی آیت کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈرتے ہوئے جھک جائیں؟ کہ ابھی بھی وہ توبہ کے لیے تیار نہیں ہے؟ جب یہ سنا تو چیخ ماری اور دیوار سے نیچے گر پڑے اور دوڑتے ہوئے جنگلوں کی طرف چلے گئے اور پکارنے لگ گئے کہ میرے رب، ہاں وہ وقت آ چکا ہے کہ میرا دل تیری بارگاہ میں ڈرتا ہوا جھک جائے، اب میری توبہ کا وقت آ چکا۔ پھر اس کے بعد ایسی توبہ کی کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، محدثین، اولیاء ان کی بارگاہ سے آ کے فیض حاصل کرتے۔ تو کیا ہمارے لیے بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ہم موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کون سے گھڑی میں ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور بڑی جلدی کر لینا چاہیے، بڑی جلدی کر لینا چاہیے یہ فیصلہ کہ آخر کون سا وقت ہے جب ہم نے توبہ کرنی۔ اگر کل پرسوں اگلا جمعہ، تو کیا میرے پاس یقین ہے، اعتماد ہے اپنی زندگی کا کہ میں تب تک نہیں مروں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کے دل سخت ہوئے تمہارے نہ ہوں، تمہارے لیے وہ وقت آ جانا چاہیے کہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔
اور فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا اہل کتاب کی طرح نہ بننا، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح، ان کی طرح نہ بننا کہ ہم نے انہیں مہلت دی تھی توبہ کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے مہلت دی، لیکن انہوں نے مہلت کا نتیجہ یہ دیا کہ انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے اور اللہ سے دور ہو گئے۔ یہ دل کی سختی کیسے آتی ہے؟ امام ابو الحارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی گناہ نہ کرو، گناہ، کیونکہ معصیت نہ کرو، معصیت گناہ کو کہتے ہیں، معصیت نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ معصیت قسوت لاتی ہے، قسوت دل کی سختی کو کہتے ہیں، معصیت قسوت لاتی ہے اور قسوت غفلت لاتی ہے، دل کی سختی سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان بڑی بڑی نصیحتیں، آج ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے، ہم بڑی سی بڑی نصیحت واٹس ایپ کے اوپر پڑھتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں، فیس بک پہ پڑھتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کرے۔ لیکن ذرا سوچیں، آج تک جتنی واٹس ایپ سے ہم نے نصیحتیں آگے بھیجی ہیں، فیس بک کے ذریعے سے جتنی نصیحتیں آگے بھیجی ہیں، ان کے ذریعے سے کوئی ہمارے اندر بھی بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا تو یہ پکی نشانی ہے دل کے سخت ہونے کی۔ نصیحت سنی، پڑھی، یہاں اثر نہیں ہوا، آگے بھیجتی، پڑھی، یہاں اثر نہیں ہوا، آگے بھیجتی، دل پر، قلب پر اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی کثرت ہے، اور گناہ کی کثرت قسوت لاتی ہے، اور قسوت غفلت لاتی ہے، اور غفلت اللہ سے بعد، دوری پیدا کر دیتی، اور اللہ سے دوری دوزخ کے قریب کر دیتی ہے۔ تو آج جس معمول پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمیں جان لینا چاہیے اس کا نتیجہ بالآخر کیا ہے، اس کا نتیجہ بالآخر کیا ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس بہت تھوڑی مہلت رہ گئی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ چند دن پڑے ہیں، تو چند دن تو واقعی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اگر چند ہفتے ہیں تو وہ بھی بہت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، چند مہینے وہ بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں، چند سال ہیں تو کتنے سال ہم گزار چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیسے جاتے ہیں، تب بھی بڑی تھوڑی مہلت ہے۔ اور اگر ہم اس مہلت میں، اللہ ہمیں جینے کا ہم سے حق نہیں چھینتا، کیا فرماتا ہے؟ حلال اختیار کرو، حرام سے بچو۔ اگر ہم آسانی کے ساتھ اس کو اختیار کر لیں تو ہماری دنیا بھی جہاں بہتر ہوتی ہے، وہاں ہمیشہ کے لیے آخرت کا سامان بھی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی کو معمولی زندگی تو نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کو ہم 1,00,000 سال کہیں، 1 کروڑ سال کہیں، 1 ارب سال کہیں، 1 خرب سال کہیں، تب بھی ہم نے محدود کر دیا اس زندگی کو، وہ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ تھوڑا سا وقت صبر کے ساتھ گزارنا ہے یا تھوڑا سا وقت اپنی منمانی کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ اس وقت کرونا وائرس آپ کے سامنے حملہ کر رہا ہے انسانوں پر۔ میں اکثر اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہوں، آپ مسلمان کیوں ہو؟ انہیں جواب نہیں آتا، اکثر یہی کہتے ہیں میرے ماں باپ مسلمان ہیں اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ مسلمان نہ ہوتے یا آپ مسلمانوں کے گھر پیدا نہ ہوتے، اس کا مطلب آپ کبھی بھی مسلمان بنتے نہ۔ لاجیکلی بات کریں نا، آپ عقلی بات کریں، یہی ہونا تھا نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ سے پوچھے اسلام بہتر دین ہے یا عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، بدھزم، کہیں گے آپ جٹ سے بولیں گے اسلام، وہ کہے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے، ایسی دیں گے جس کو وہ مانتا ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پر مسلمان ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں کس بنیاد پر مسلمان ہوں، تو میں اس بنیاد پر مسلمان ہوں کہ میں نے تحقیق کی بنیاد پر اسلام کو سب سے بہتر دین پایا، میں نے تحقیق کی بنیاد پر اسلام کو سب سے سچا دین پایا، میں نے تحقیق کی بنیاد پر جانا ہے کہ یہ واحد رستہ ہے جو اللہ تک اور حقیقی کامیابی یعنی جنت تک لے جاتا۔ میری بات سمجھے ہیں آپ یا نہیں سمجھے؟ جیسے کرونا وائرس حملہ کر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ اسلام کیسا بہترین دین ہے، اس نے ہمیں حلال اور حرام کی تمیز دی ہے۔ آج لوگ جن میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں، یہ اسلام پابندیاں کیوں لگاتا ہے ہم پر؟ تم اگر حرام سے بچو تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تم اگر حلال اختیار کرو تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں۔
سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور رسول کی بارگاہ میں اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں؟ کن کے کہنے پر؟ یورپ کا اثر لے لے کے، یورپ کا اثر لے لے کے۔ کیوں اسلام ہماری آزادی کو روکتا ہے؟ آج ہماری بہنیں بھی کہہ رہی ہیں، بیٹیاں بھی کہہ رہی ہیں۔ تو کبھی آپ نے اسلام پڑھا ہو تو آپ رونا شروع ہو جائیں، اور آپ کو بہت رونا آئے، اور آپ بہت ہی روئیں کہ آج تک جس طریقہ زندگی کو ہم گھٹیا سمجھتے رہے وہی سب سے بہتر طریقہ زندگی ہے۔ جو بندہ بھی آج اسلام پر اعتراض کرتا ہے، آج سے شروع ہو جائے قرآن کا مطالعہ کرنا، وہ اپنے ہر حرف اور ہر کلمے کے اوپر روئے گا کہ میں کہتا کیا رہا ہوں، میں کرتا کیا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے حملہ بھی اس لیے کیا ہے کیونکہ چائنا کے لوگ وہ سانپ، وہ مگرمچھ، وہ لومڑی، وہ گدھا، وہ چوہے، وہ چمگادڑیں یہ کھاتے تھے، اور چمگادڑوں کا باقاعدہ سوپ بنا کے وہاں پیا جاتا تھا، اور بڑی مرغوب غذا تھی، پسندیدہ غذا سمجھی جاتی تھی، جس طرح ہم چکن کا سوپ بنا لیتے ہیں جی، اور ہمارے ہاں بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے جو حلال اور حرام کی تمیز دی، چونکہ جب آپ اس سے کراس کریں گے، اس سے حد پار کریں گے تو آپ کو نقصان ضرور ہوگا اس دنیا میں، آخرت کا تو ہے ہی۔ تو پھر کیا ہوا؟ چونکہ چمگادڑوں میں خاص جراثیم ہیں جو اللہ نے ان کے جسم کے حوالے سے پیدا کیے ہیں، آپ کا جسم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر مچھ میں اللہ نے کچھ خاص جراثیم رکھے، جیسے انسانوں میں کچھ بیکٹیریا اللہ نے رکھے۔ جب ہم یہ ڈاکٹری دوائی استعمال کرتے ہیں، ایلوپیتھک استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہمارے بیکٹیریا مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بیکٹیریا جو بیماریوں کے خلاف مدافعت ہمیں دیتے ہیں، امیون پاور دیتے ہیں، بیماریوں کو روکتے ہیں، دفع کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایسی دوائی استعمال کرتے ہیں جو جلدی جلدی آرام دہ، نتیجے کے طور پر وہ جو فائدہ مند بیکٹیریا ہمارے جسم میں وہ مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کچھ آپ کے جسم میں فائدہ مند جراثیم رکھے ہیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی اور جسم کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے، یعنی جنس بدلنے سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، پرندوں میں کچھ خاص جراثیم رکھے ہیں، وہ آپ کے جسم کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جب وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور چونکہ آپ کا جسم موضوع نہیں ہوتا تو پھر آپ کے جسم کے اوپر وہ اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ بس ایسا ہی ہوا، سانپ، مگرمچھ اور چمگادڑ کے ذریعے سے یہ کرونا وائرس انسانوں میں داخل ہوا، اور آج انسانوں سے پھر انسانوں میں داخل ہو رہا ہے۔ انسانوں میں بھی اگر داخل ہو جائے میرے بھائیوں، توجہ فرمائیے، انسانوں میں بھی اگر کوئی بیماری آ جائے، اگر کوئی پھر بھی حلال حرام کی تمیز رکھے تو تب بھی بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ایڈز پھیلا، تو اگر آج بھی کوئی شخص اپنی بیوی تک محدود ہے تو حتی الامکان یہی ہے کہ اس کو ایڈز نہیں ہوگا، اس کو ایڈز نہیں ہوگا۔ اگر کسی خون کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے، بلیڈ کے ذریعے سے اگر جراثیم کا انتقال نہیں ہوتا تو حتی الامکان یہی ہے کہ اس کو ایڈز ہوگا، اگر وہ اپنی بیوی تک محدود ہے، اگر وہ حلال کے اوپر صبر کیے ہوئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے جو آپ کے سامنے پابندیاں رکھی ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہیں، نہ اللہ کو اس سے فائدہ ہے نہ اللہ کو اس سے نقصان ہے۔ لہذا مسلمان کیوں ہیں یہ آپ کو جاننا چاہیے، آپ نے اسلام ہی کو کیوں اپنایا ہوا ہے آپ کو جاننا چاہیے، تاکہ آپ فخر کے ساتھ اسلام پر عمل کریں، نہ کہ جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے، ڈرتے ہوئے عمل کریں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ بولیے۔ تو خیر اس طرف آئیے، جو میں قرآن کی طرف آپ کو بلا رہا تھا، تو اللہ پاک نے ہمیں دعوت دی ہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں شعور رکھا ہے، ان کے اندر بھی خوف ہے اللہ کا، خشیت ہے ان کے اندر بھی، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ہم نے امانت، اپنی خلافت کی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے سب کے سب کہ ہم اللہ کی امانت کا بھار نہیں اٹھا سکتے، بس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کے اندر بھی شعور رکھا ہے اپنے خوف کا، اپنے
بولیے خوف کا، اور آسمانوں اور زمینوں میں بھی اسی طرح ارشاد فرمائے وقالتا اتینا طائعین، ہم نے آسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چاہے پسندیدہ طریقے سے چاہے ناپسندیدہ طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم اپنی رضامندی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قالتا، آسمانوں اور زمینوں نے کہا، یعنی اللہ نے ان میں شعور رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ بولیے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یقیناً آپ اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہوئے ٹوٹ جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یعنی پہاڑوں میں، جمادات میں اللہ نے اپنا خوف رکھا ہے اور یہ شعور ان میں رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں آسمانوں اور زمینوں میں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے بولیے نا نہیں۔ تسبیح ہر چیز ہی کرتی ہے، حتیٰ کہ صوفیاء نے فرمایا کافر کا بھی جو سانس آ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن چونکہ کافر نہیں کر رہا اس لیے اس کو اجر ملے گا نہیں۔ بھی کافر کے جو اعضاء ہیں، سمجھ آ رہی ہے، وہ اپنے تائیں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں اس کے اوپر دلالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے لیے تو سنبھلی رہنا، تو سنبھلی رہے گی تو ہم محفوظ رہیں گے، اور تو بگڑی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے تائیں اگر زبان بگڑی بھی ہوئی ہے، بندہ بگڑا بھی ہوا ہے، لیکن اپنے تائیں جو باقی جسم کے اعضاء ہیں وہ بگڑے ہوئے ہوتے تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن چونکہ بندہ نہیں کروا رہا ہوتا اس لیے اس کو اس کا کوئی اجر ملتا نہیں۔ آئی سمجھ بات؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ اللہ کو ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے شعور رکھا ستارے میں بھی اور درخت میں بھی۔ اسی طرح ارشاد فرمائے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الجمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا جو سایہ ہے وہ کبھی دائیں ہو کر کبھی بائیں ہو کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کا سایہ دائیں بائیں ہو کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے؟ عجیب بات نہیں ہے کہ ہمارا سایہ تو سجدہ کرے لیکن یہ پیشانی سجدہ نہ کرے، یہ انسان سجدہ نہ کرے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، ابھی تک میں نے کچھ اور نہیں سنایا آپ کو، قرآن ہی سنائی جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کبھی دائیں ہو کر کبھی بائیں ہو کر۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور تمام چیزوں کے سائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بندہ ہے جو کل ایک منی کا قطرہ تھا اور کل ایک مردہ لاش ہوگی، یہ اس کی حقیقت ہے ساری کی ساری، لیکن اس کے باوجود تکبر میں کتنے انسانوں کو جھاڑتا ہے، مارتا ہے، دھکے دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، لوگوں کے حق مارتا ہے، تنخواہیں چھین لیتا ہے، خدا جانے کیا کیا ظلم کرتا ہے تکبر میں آ کے۔ حالانکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک دن یہ ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا، اور ایک دن اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مردہ لاش ہوگی غسال کے ہاتھ میں، چاہے گا تو ادھر پلٹا دے گا، چاہے گا تو ادھر پلٹا دے گا۔ یہ حیثیت ہے انسان کی۔ تو اللہ پاک ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ بالآخر موت تو ہے، لیکن اس غفلت کی حالت میں آئی تو ہائے افسوس، اور اگر توبہ پر آئی تو زہ نصیب اور زہ مبارک۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ، قیامت والے دن گناہگار اپنی جلدوں سے کہیں گے، وہ جلدیں بولیں گے، اپنی جلدوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو، ہاتھوں کی جلد جس سے گناہ کیے ہوں گے،
آنکھوں کی جلد جس سے گناہ کیا ہوگا یعنی دیکھنا، کانوں کی جلد جس سے گناہ سنا ہوگا، پاؤں کی جلد جس سے گناہ کی طرف گیا ہوگا، باقی پورا اس کا جسم اور شرمگاہ ہے، اس کے جسم کی وہ تمام اعضاء کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی، اور بندہ کہے گا وہ چپ کرو، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ تم کیسے بول پڑی؟ تمہیں کیسے بولنے کی قوت ملی؟ تو وہ جلد جواب دے گی، یہ قرآن سنا رہا ہوں، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ جلدیں کہیں گی آج اللہ نے ہمیں بھی زبان عطا فرما دی ہے جس طرح اس نے باقی چیزوں کو زبان عطا فرمائی۔ آج جس نے جو جس اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ کیا ہے آج وہ کھل کے بیان کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، خود نہیں بولیں گے، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا۔ تو یہ قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت ہدایت دے رہا ہے کہ اے بندو کم از کم ان پتھروں میں سے کوئی پتھر تو بن جاؤ۔ ان پتھروں میں سے یہ 3 پتھر اللہ نے ذکر کیے، فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اگر تم پتھروں جیسے بھی ہوتے تو پتھروں کی 3 قسمیں، پہلی کون سی؟ جن سے نہریں جاری ہو جاتی، یعنی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے خوف سے بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، حالانکہ ان کے گناہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو نیکیاں کر کے روتے تھے، اور آج ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو گناہ کر کے رونے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم سب وہی لوگ نہیں ہیں؟ سوچئے، اصحاب رسول تو نیکیاں کر کے روئیں کہ مالک تیری بارگاہ کے لائق کر نہ سکا، مجھے معاف فرما دے، جیسی کرنی چاہیے تھی نیکی کر نہ سکا، مجھے معاف فرما دے۔ اور آج ہم طرح طرح کے گناہ کر کے بھی رونے کو تیار نہیں، آنسو بہانے کو تیار نہیں، توبہ کرنے کو تیار نہیں، اصلاح اپنی کرنے کو تیار نہیں، نہ اپنی نہ اپنے گھر والوں کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ آپ کو دعوت دے چکے، فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اس دوزخ کی آگ سے بچا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس دوزخ کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر ہے۔ وہ پتھر جنہیں وہ خدا سمجھتا تھا، وہ پتھر جن کو انگوٹھیوں میں پہن کے کہتا تھا یہ مجھے فائدہ دے گا، یہ مجھے نقصان دے گا، اللہ ہر طرح کا پتھر تمہارے سامنے جلائے گا، دیکھو اگر فائدہ دیتے ہوتے تو خود کو بچا لیتے۔ آج تم بھی وہاں اور یہ بھی وہاں، انگوٹھیوں میں پہن کے کہتے تھے ہمیں اس سے فائدہ ملے گا، رسول تمہیں شرک سے نکال کے آئے اور تم پھر دوڑے دوڑے شرک کی طرف جاتے ہو۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ تو فرمائے پہلی قسم ان پتھروں کی جو جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی وہ بندے جو بہت روتے ہیں۔ دوسری قسم جن سے چشمے جاری ہوتے ہیں، یعنی وہ بندے جو روتے ہیں اور ان کے آنسوؤں سے ان کی پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ اور تیسرے فرمایا وہ پتھر جن سے پانی تو نہیں نکلتا لیکن اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ یہ وہ رونے والے ہیں جن کے آنسو تو نہیں نکلتے لیکن کم از کم رونے جیسی شکل تو بنا کے معافی مانگتے ہیں اللہ سے، رونے جیسی آواز ہی نکال کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ پاک غفلت کے پردے ہم سے ہٹا دے، اور ہمیں موت کے آنے سے پہلے پہلے جس کا علم نہیں ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔